الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن کریم فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک قانون اور ایک قاعدہ کلیہ کا ذکر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم۔ تمہیں کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو تمہارے اپنے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، بہت سی معصیات کو، نافرمانیوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کئی ایسی تمہاری نافرمانیاں ہوتی ہیں، اللہ ان سے صرف نظر فرما دیتے ہیں، وہ نہیں پکڑتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن تمہیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، تو وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کا بھی ایک اصول ہے، کہتے ہیں ہر ایکشن کے لیے ری ایکشن ہوا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اعمال کے اثرات ہوا کرتے ہیں، نیک اعمال ہوں گے ان کے اثرات بھی اچھے اور نیک پڑیں گے، برے اعمال ہوں گے ان کے اثرات بھی برے پڑیں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی نیک اعمال کرے اور اثرات اس کے برے پڑیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے اعمال ہوں گے اللہ ایسے ہی اثرات پیدا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو جو تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں پہنچتی ہیں، وہ اس انسان کی اپنی لغزشوں، کوتاہیوں، معصیات، نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ نافرمانی اور گناہ
اور معصیت کسے کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو یہ پریشانیاں پہنچتی ہیں؟ تو اس کی تفسیر یہ کی کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر دینا یہ گناہ اور معصیت ہے، یہ نافرمانی ہے۔ جیسے کوئی بڑا کوئی حکم دیتا ہے یہ کام کرو، اور وہ چھوٹا اس کے اس حکم کو نہ مانے اور وہ کام نہ کرے، تو کہا جاتا ہے یہ اس بڑے کا نافرمان ہے، نافرمان کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعہ کی اصطلاح میں اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو جو نہ مانے اس کو معصیت اور گناہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا جو تکلیفیں، جو اذیتیں، جو پریشانیاں پہنچتی ہیں تو ان گناہوں کے صدقے میں پہنچتی ہیں۔ پھر گناہ کے بارے میں لکھا کہ گناہ دو طرح کے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جن کے اعمال کے کرنے کا رب نے حکم دیا تھا اور یہ آدمی نہیں کرتا، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ نماز کا حکم ملا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، بڑوں کا ادب و احترام کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اب یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ نافرمانی کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا، یہ گناہ کر رہا ہے، بڑوں کی توہین کرتا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ گناہ کر رہا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جن سے کاموں سے منع کیا گیا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، منع کیا گیا، اور یہ ان کاموں سے رکتا نہیں ہے، ان کو کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ گناہ ہوئے۔ اور ان گناہوں کی وجہ سے اس آدمی کو جو اذیت پہنچتی ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تمہیں کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اپنے کیے کرتائے کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، وبال ہوتے ہیں جو اس انسان پر پڑتے ہیں۔ اب کیا نقصانات ہیں گناہوں کے؟ اس کے لیے تو بڑی لمبی فہرست لکھی ہے حضرات علماء کرام نے، محدثین اعظام نے۔ میں چند ایک کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کی کیا نحوست ہوتی ہے اور گناہوں کے نقصانات کیا ہیں۔ آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے نا کہ آدمی ناکام ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جنت کے بجائے جہنم کا ایندھن بن گیا اور جہنم میں جلے گا گناہگار۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں دنیا کے نقصانات کی، تو دنیا کے جو نقصانات ذکر کیے ہیں ان دنیا کے نقصاناتوں میں سے جو نقصانات حضرات علماء کرام نے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک نقصان یہ بیان کیا کہ گناہ کرنے والے کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب دل پر زنگ چڑھ جائے پھر وہ آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، پھر گناہ اور نیکی میں فرق نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذنب العبد نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا سا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، جب توبہ کرے گا وہ نقطہ مٹ جائے گا، اور توبہ نہیں کرتا دوبارہ گناہ کرے گا ایک اور نقطہ ڈال جائے گا، پھر تیسرا گناہ کرے گا اگر توبہ نہیں کرتا ایک اور نقطہ ڈال جائے گا، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہے گا اور اس کے دل پر سیاہ نقطے ڈلتے ڈلتے پورا دل کالا ہو جائے گا، جس کو قرآن نے فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم، کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جائے گا اور اس کا دل زنگ آلودہ ہو جائے گا، اور جب زنگ آلودہ ہو جائے گا تو پھر اس کو جتنا بھی سمجھایا جائے یہ نہیں سمجھے گا،
پھر اس کے دل سے وہ احساس ہی ختم ہو جائے گا گناہ کا۔ ورنہ گناہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو اچھے اخلاق کا نام ہے، حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ ما حاک فی صدر کا، تیرے دل میں وہ کام کر کے کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ گناہ ہے۔ آدمی کرتا ہے پھر دل میں کھٹکا رہتا ہے کہیں پتہ نہ چل جائے، ڈاکہ ڈال دیا، دل میں کھٹکا ہے، پولیس والا گھر کے باہر سے گزرتا دیکھا تو کہیں اس کو تو نہیں پتہ چل گیا، کہیں میرے بارے میں اطلاع نہیں ہوگی، یہ گناہ ہے۔ لیکن اب کیا کیفیت ہوگی؟ اب وہ کھٹکا ہی ختم ہو گیا، اس سے کہو یہ گناہ ہے، یہ اس کو گناہ مانتا ہی نہیں ہے۔ نیکی اور گناہ کے درمیان فرق ہی ختم ہو چکا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنا حق لیا ہے، میرا حق ہے، یہ رشوت کو گناہ نہیں سمجھتا، یہ کہتا ہے میں نے اپنا حق لیا ہے۔ یہ سود کو گناہ نہیں سمجھتا، یہ کہتا ہے میں نے اپنا حق لیا ہے۔ یہ دوسرے کی زمین پر قبضے کو گناہ نہیں سمجھتا، یہ کہتا ہے میں نے اپنا حق لیا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ فرمایا پہلی نحوست گناہ کی اور پہلا نقصان یہ ہے کہ آدمی کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور اس سے گناہ کا احساس مٹ جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور دوسرا نقصان گناہ کا کیا ہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ دوسرا گناہ ہے قلت التوفیق، اس آدمی کو اعمال کی توفیق نہیں ملتی، بہت کم اعمال کی توفیق نہیں ملتی ہے، نیک اعمال نہیں کرتا ہے، وہ توفیق اس سے لے لی جاتی ہے، پھر کیا ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پھر مسجد میں بیٹھا ہے تو اتنی دیر کیوں ہوگی مسجد میں، اتنی دیر کیوں؟ شادی کے لیے دعوت نامے پر لکھا ہوتا ہے کیا؟ وقت کی پابندی لازمی ہے، 8 بجے کھانا لگ جائے گا، کھل جائے گا کھانا، اور یہ جا کر 8 بجے بیٹھتا ہے اور 11 بجے کھانا کھلتا ہے، یہ وہاں شور نہیں مچاتا ہے، احتجاج نہیں کرتا یہ کیا ہوا، وہاں نہیں کرتا ہے احتجاج۔ اور مسجد میں اگر آ گیا 10 منٹ اوپر ہو گئے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا، وقت کی پابندی کیوں نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا مولوی کو وقت کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن ایک بات کرتا ہوں کہ وہاں تو 2.5 گھنٹے انتظار میں ہے اور یہاں 10 منٹ اگر اوپر ہو گئے تو پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں ہے، اس سے وہ توفیق چھن جاتی ہے۔ تو اگر 10 منٹ مسجد میں تیرا زیادہ وقت لگ گیا ہے تو ذکر کر، جب تک تو عبادت میں ہوگا، نوافل پڑھ لے، عبادت میں شامل ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولوی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں کہ اس کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی اپنے وقت کو تقسیم کر کے مسجد میں آتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی، اگر 5 منٹ تقریر میں اوپر لگائے، میں نے خطبہ مختصر کر کے اپنے وقت پر نماز کھڑی کی ہے۔ لیکن ایک بات کرتا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کسی کو ٹائم دے کر آیا ہوگا کہ میں نے آپ سے 2:15 بجے ملنا ہے، اب میں اگر جماعت 2:15 بجے کھڑی کروں گا تو یہ مجھے گالیاں دے گا دل میں۔ لیکن کبھی کبھی آدمی سے ہو جاتا ہے، موضوع ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے بات لمبی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت اس سے عبادت کا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، اللہ کے بندے تو 10 منٹ تلاوت نہیں کر سکتا اور فیس بک پر موبائل پر کئی گھنٹے بیٹھا رہتا، یہ گناہ کا نقصان ہے، یہ گناہ کی نحوست ہے کہ موبائل تو ہاتھ میں ہے، پوری رات جاگتا رہے گا، نیند نہیں آئے گی، اور اگر والدین کہتے بیٹے بیٹھو سبق پڑھو، اب سبق کے لیے جب کتاب کھولے گا تو کتاب کے اوپر گرے گا، آنکھ بند ہو جائے گی، نیند آ جائے گی، نیکیوں میں دل نہیں لگے گا، نیک اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے اس کو موت آ جاتی ہے، ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ وقت گزارنے کے لیے اور کئی مشغلے یہ کرتا ہے، یہ گناہ کا نقصان ہے۔ اور ایک تیسرا نقصان جو فرمایا کہ یہ گناہگار گناہ کر کے احسان فراموش بن جاتا ہے، اپنے محسن کے احسان کو بھول جاتا ہے۔
میرے رب کا مجھ پر کیا احسان ہے کہ مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اس انسان کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ اگر کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک، لیکن اشرف المخلوقات بنایا اس کو۔ جب اشرف المخلوقات صرف نہیں، اللہ کی نعمتوں میں ایسا غرق ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میری آنکھیں رب نے مجھے دی، اس سے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ان کا بل نہیں آتا کہ تم 24 گھنٹے استعمال کیے ہیں لہٰذا اتنا بل ادا کرو۔ بجلی کے لیے تو گھر میں بھی پریشان ہوتے، بھائی یہ پنکھے بند کرو، بلب تھوڑے سے لگاؤ، یہ موٹر کم استعمال کرو، بل زیادہ آ رہا ہے۔ وہاں تو بل زیادہ آ رہا ہے، یہاں بل نہیں آ رہا کوئی بھی۔ کانوں کی سماعت دی، تم سن رہے ہو، آنکھوں کی بینائی دی، دیکھ رہے ہو، زبان کی گویائی دی، بول رہے ہو، ہاتھوں میں طاقت دی، پکڑ رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، پاؤں میں طاقت دی، چل رہے ہو۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے ہاتھوں کے تو کھانا کیسے کھاتے؟ پھر یہ سامنے والا اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا، وہ اس کے منہ میں ڈالتا۔ کیسا اللہ نے جسم عطا کیا، صورت کتنی پیاری عطا کی، قسم کھا کر فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سانپ کی طرح نہیں بنایا، بندر کی طرح نہیں بنایا، حیوان جانور کی طرح نہیں بنایا، اتنا حسن و جمال کا پیکر بنایا کہ آنکھیں کتنی پیاری لگتی ہیں، ناک کتنی پیاری سج رہی ہے، ہونٹ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، چہرہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ سب کچھ عطا کیا، اس کی نعمتوں میں یہ مستغرق ہے، لیکن اس کے حکموں کو توڑتا ہے، اس کے احسانات کو بھول گیا، احسان فراموش ہو گیا۔ اس نے حکم دیا میرے بندے میں تجھ سے 24 گھنٹے نہیں مانگتا، 24 گھنٹے میں صرف تو 1.5 گھنٹہ میرے پاس آ جا، اور وہ بھی اکٹھا نہیں، کبھی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کر کے آ جا۔ اس کے لیے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے محسن کے احسان کو گناہ فراموش کروا دیتا ہے، یہ گناہ کا نقصان ہے، نحوست ہے۔ آدمی کو تو اپنے محسن کا غلام ہونا چاہیے۔ میرا آپ کے پاس ایک دفتر میں، آپ کے گھر میں کام کرنے والا ہے، آپ اس پر احسانات کرتے ہیں، وہ نہ مانے آپ کی بات، کان سے پکڑ کر نکال جاؤ گے، نکل جاؤ یہاں سے۔ ہم تو غلام نہیں، آپ کا غلام ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام نہیں، ہم اللہ کے ملازم نہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اپنے ملازم کو اپنی نافرمانی پر اپنے دفتر میں نہیں رہنے دیتا، اپنے گھر میں نہیں رہنے دیتا، تو پھر ہم ملازم نہیں، وہ تو 8 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، ہم تو رب کے غلام ہیں۔ اور غلام کو آگے بات کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ پھر بھی اس محسن کے احسانات کو بھلا دیتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یہ گناہ کی نحوست ہے۔ آدمی گناہ نہ کرے، وہ اپنے محسن کے احسانات کو کبھی نہیں فراموش کرے گا، وہ یاد رکھے گا کہ میرا محسن ہے جس نے مجھ پر اتنا احسان کیا، میں اس اپنے رب کو کبھی ناراض نہ کروں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا نقصان کیا ہے؟ فرمایا حرمان العلم والرزق والعمر وبرکت العمر۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے علم سے محروم ہو جاتا ہے، پھر علم نہیں ملتا اس کو۔ کیوں؟ علم نور ہے، گناہ معصیت ہے، تاریکی ہے۔ گناہ اور تاریکی اور نور جمع نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا جیسے علم سے محروم ہے، رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اللہ اس کی رزق میں تنگی کر دیتے ہیں اور وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے رزق سے محروم ہو جاتا ہے جب؟ تو فرمایا پھر یہ ہوتا ہے کہ بے برکتی ہوتی ہے۔ گھر کے سارے افراد کام کرتے ہیں، باپ بھی کام کر رہا ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے، بیٹی بھی کر رہی ہے، ماں بھی کر رہی ہے، پورا گھر کر رہا ہے، اور کہتے ہیں جی کیا کریں، پھر بھی پورا نہیں ہوتا سلسلہ۔ سارے گھر والے کما رہے ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہوتا ہے، کیا کریں؟ یہ گناہ کی نحوست ہے، اس کی بے برکتی ہے۔ اور عمر میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے، عمر کی برکت بھی چھن جاتی ہے، پھر کیفیت کیا ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں۔ اور پانچواں نقصان گناہ کرنے کا فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ آدمی گناہ کرنے والا، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل اوندھی ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، پھر وہ نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھتا ہے۔
اس سے جب کہا جائے کہ قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں کوئی نہیں جانتا، عقل کی بات کرو مجھ سے، لاجک کی بات کرو، عقل نہیں مانتی ہو، تیری عقل قرآن اور حدیث کے سامنے کیا چیز ہے؟ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے اس کی عقل الٹی ہو گئی ہے، اب وہ ہر چیز کو عقل پر سوچتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا گناہ کرنے والا شیطان ہے، گناہوں کا ایجاد کرنے والا، گناہ کا موجد شیطان ہے، کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا، کہا آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے اس وقت عقل کو استعمال کیا، کیوں؟ اس کی عقل الٹی ہو گئی تھی، کہنے لگا عقل نہیں مانتی ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ میں تو بھڑکنا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو تو پاؤں کے نیچے روندا جاتا ہے، لہذا اعلیٰ ادنیٰ کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ جب یہ ہوا، چونکہ عقل الٹی ہو گئی تھی، ورنہ کہتا میرے رب کا حکم ہے، اگر پھر بھی عقل کو سیدھی استعمال کرتا، اللہ میرے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا، راندہ درگاہ کر دیا، اب میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا، لیکن اس نے نہیں، عقل الٹی ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے ہیں اپنے رب کی ملاقات کے لیے، راستے میں شیطان سے ملاقات ہو گئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا رب سے ملاقات کے لیے، تو میری بھی ایک سفارش کر دینا، اس وقت سے مجھے راندہ درگاہ کیا ہوا ہے، لعنت کا دوغ گلے میں ڈلا ہوا ہے، کیا کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے میری معافی کا، میری توبہ کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے، فرمایا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اللہ سے ملاقات ہوئی، واپس آنے لگے، بھول گئے، یاد نہیں رہا، اللہ نے یاد کروایا، میرے موسیٰ وہ ایک آپ کو راستے میں ملا تھا نا، ہاں یا اللہ وہ شیطان ملا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا میری معافی اور میری توبہ کا کوئی ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں اس سے کو ہو سکتا ہے، ایک کام کر لے، اس وقت تو نے میرا حکم نہیں مانا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، آج جا تو آدم کی قبر پہ سجدہ کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، آدم کی قبر پہ سجدہ کر دے، معاف کر دوں گا۔ واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، اگر ملاقات ہوئی کیا ہوا؟ کہا یہ بات فرمائیے، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہا موسیٰ جب آدم زندہ تھا اس کو سجدہ نہیں کیا ہے، اس کی قبر پہ کیسے سجدہ کروں؟ کیا تھا؟ عقل الٹی ہو چکی تھی، عقل خراب ہو چکی، لہذا اس نے عقل کو کام لیا اور الٹا ہو گیا سارا سلسلہ، اس کی معافی نہ ہو سکی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھا کریں شریعت کو۔ آج یہ اینکر پرسن بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹی ویوں پر اور سوشل میڈیا پر، اور لوگوں کے ایمانوں کو خراب کرتے ہیں، یہی کہہ کر عقل نہیں مانتی ہے جی، لاجک کی بات کی جائے۔ میرے بھائی شریعت میں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے، شریعت وحی کے تابع ہے، عقل کے تابع نہیں ہے۔ جبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے، اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی تو عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جب موزہ پہنا ہو تو مسح پاؤں کو نیچے سے کیا جائے، اس لیے کہ گندگی نیچے سے لگا کرتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا اوپر سے مسح کرو، لہٰذا یہ شریعت عقل کے تابع نہیں ہے، شریعت تو وحی کے تابع ہے۔ عقل پر نہ پرکھا جائے، وحی کو دیکھا جائے۔ اور ایک اور بات یہ بتائی کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے، گناہوں کی نحوست جو انسان پر پڑتی ہے، ان میں سے ایک نحوست فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرنے والا ہے، حرمان المعاصی عن دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والملائکہ، وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اس کا جو حصہ ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، اور فرشتوں کی رحمت والی دعاؤں میں جو حصہ ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا نام تو فہرست میں لکھا تھا، گناہوں کی وجہ سے اس فہرست سے اس کا نام ہی نکل گیا۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ میرے نبی دعا فرمائے ہمارے لیے اور اس میں ہمارا حصہ نہ ہو، اور کیوں نہیں ہوگا؟ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اس لیے گناہوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور ایک اور
گناہوں کا نقصان بتایا، ذہاب الحیا، حیا ختم ہو جاتی ہے، گناہ کر کر کے حیا ختم، اور جب حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا الحیاء من الایمان، یا فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے حیا۔ جب ایمان اور حیا لازم ملزوم ہے، حیا گیا ایمان بھی گیا، ایمان گیا حیا بھی چلا گیا، حیا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ماں باپ کے سامنے اپنے بوائے فرینڈ کو بیٹھی رہتی ہے لے کر، کوئی پرواہ نہیں، باپ سے بھی کوئی حیا نہیں، ماں سے بھی کوئی حیا نہیں۔ پھر ماں باپ کے سامنے گرل فرینڈ کو لا کر کمرے میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی ماں باپ سے پرواہ نہیں، حیا نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو کرو، پھر تو جو چاہے گا کرے گا۔ یہ حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر جانور بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر حیوانیت آ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جانور ان میں کسی کا حیا نہیں ہوتا، وہی بچہ بکری سے پیدا ہوا ہے، کل وہی اسی بکری پر چھلانگے لگاتا پھر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ حیا نہیں ہے، حیا ختم۔ اور خنزیر کے ناپاکی کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خنزیر بے حیا جانور ہے، اور جو اس کا گوشت کھاتا ہے وہ بے حیا بن جاتا ہے۔ آپ جائیں باہر ملکوں میں دیکھیں، باہر روڈوں پر گناہ ہو رہا ہوتا ہے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ حیا ختم ہے، حیا ختم ہے۔ کوئی پاکستانی جب نیا نیا جاتا ہے نا تو اس کو دیکھتا ہے انہیں تو اسے بڑا غصہ آتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بھی انہی کی فہرست میں آ جاتا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی کا حیا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی گناہ کے نقصانات ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور اس کے بعد جو نتیجہ ہے وہ عرض کروں گا۔ ابھی صرف اتنی بات کہ میں نے آپ کے سامنے یہ چند ایک گناہوں کے نقصانات گنے، یہ دنیا کے نقصانات ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے یہ نقصان ہو، ہر ایک اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ جب فائدہ چاہتا ہے تو فائدہ کس میں ہوگا؟ گناہوں کے چھوڑنے میں ہوگا۔ جب گناہوں کو چھوڑے گا، نیکیوں کو اختیار کرے گا تو پھر فائدہ ہے۔ ایک آدمی ذکر کرتا ہے، نفلی عبادتیں بھی پڑھتا ہے، لیکن گناہ بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نفلی عبادت نہ کرے، گناہ کو چھوڑے۔ اصل ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ جب گناہ چھوٹیں گے تو پھر یہ سلسلہ ہوگا۔ ایئر کنڈیشن تو آن کیا ہوا ہے اور کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں، دروازے کھولے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں کہاں وہ ٹھنڈک آئے گی؟ ایئر کنڈیشن اپنا کام نہیں کرے گا۔ لہٰذا اب نیکیوں کا ایئر کنڈیشن تو کھول دیا، لیکن گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھولی ہوئی ہیں۔ آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، کانوں کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، پاؤں کا گناہ، زبان کا گناہ، یہ سارے گناہوں کے دروازے اور کھڑکیاں کھلے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں وہ نیکیوں کا کیا اثر ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان گناہوں کی نحوست کو سمجھ کر ہم ان گناہوں سے توبہ طائب ہوں اور نیکیوں کی طرف آئیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ جو میں نے عرض کیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔